کو ایک حلقے کی مثال دیتا ہوں، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان یہ الیکشن جیتی ہے۔ ایک حلقہ ہے حلقہ 6 بھمبر 2۔ اس حلقے کے اندر ناظرین اکرام 170 پولنگ سٹیشن تھے، 170 پولنگ سٹیشن تھے۔ اس کے اندر جو کینڈیڈیٹ تھے، پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے چودھری علی شان، پاکستان مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ تھے راجہ مقصود احمد خان، ایک آزاد امیدوار تھے چودھری رزاق صاحب، فخر الدین احمد تھے جماعت اسلامی کے، اور غلام قادر تھے تحریک لبیک پاکستان کے یعنی ٹی ایل پی کے۔ اس حلقے کے اندر چودھری علی شان، راجہ مقصود، چودھری رزاق، فخر الدین احمد، یعنی یہ جو 4 اوپر والے کینڈیڈیٹ تھے، یہ چاروں کینڈیڈیٹس نے کروڑوں روپیہ وہاں پر خرچ کیا، اور چاروں کے چاروں بہت بڑے بزنس مین تھے۔ یعنی یہ جو چودھری رزاق صاحب ہیں آزاد امیدوار، ان کے بارے میں بھی کہا یہ آزاد امیدوار تھے، کسی پارٹی سے نہیں لڑ رہے تھے، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس حلقہ نمبر 2 حلقہ 6 بھمبر 2 میں اپنی سیٹ پر کروڑوں روپیہ خرچ کیے، انتخابی مہم میں، جلسے، کھانے، عید ملن پارٹیاں، ریلیاں، سب چیزوں میں کروڑوں روپیہ ایک آزاد امیدوار نے خرچ کیا۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں غلام قادر جو تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار سے چلتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بے روزگار ہیں، ان کے پاس اپنی نوکری نہیں ہے۔ یہ ہے تبدیلی کہ ایک ایسا شخص ان لوگوں کا مقابلہ کر رہا تھا جنہوں نے اربوں روپے الیکشن میں خرچ کیے، اور ان کا مد مقابل ایک ایسا شخص تھا جو امام مسجد ہے، اس کے پاس کوئی اور نوکری نہیں ہے، مسجد کا امام ہے، اس کے پاس کوئی اور ادر سورس آف انکم نہیں ہے، کوئی پیسہ اس کو کسی نے فنڈ نہیں کیا۔ اور اس شخص کے بارے میں جو میں نے انفارمیشن لی، میں نے معلومات لی، تو پتہ لگا اس کے پاس اپنی موٹر سائیکل ہے، گاڑی بھی نہیں ہے، اپنی موٹر سائیکل ہے اس غلام قادر تحریک لبیک پاکستان کے کینڈیڈیٹ کے پاس۔ اور یہ اس نے مارکا کیا مارا ہے، اب آپ کو اس کا مارکا بتاتا ہوں۔ میں نے اس بارے میں بڑی تحقیقات کی، کچھ وہاں پر ہمارے دوست ہیں، ہمارے ایک بڑے قریبی دوست طیب حنیف صاحب جو اس پورے الیکشن کو وہاں پر خود آزاد کشمیر کے رہنے والے بھی ہیں، وہاں پر جو ہے وہ آزاد کشمیر الیکشن کی سیاست کو بڑا قریب سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس حلقے کے اندر 170 پولنگ سٹیشن ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا مجھے کہ 170 پولنگ سٹیشنز کے اندر جب ان کے پاس تمام ووٹنگ کی ڈیٹیل آئی تو پتہ لگا کہ ٹی ایل پی کا کینڈیڈیٹ وہ واحد کینڈیڈیٹ ہے جس کو پورے پولنگ سٹیشن سے ووٹ ملے ہیں۔ یعنی ہوتا یہ عمومی طور پر اگر میں ایک حلقے کا رہنے والا ہوں اور اس حلقے سے الیکشن لڑ رہا ہوں تو مجھے ایک پولنگ سٹیشن پہ زیادہ ووٹ پڑ جائیں گے، 2 پولنگ سٹیشن پہ زیادہ ووٹ پڑ جائیں گے، یا میں نے جہاں پر محنت زیادہ کی ہوئی ہے، کچھ پیسے خرچ کیے ہوئے ہیں، کچھ جلسے جلوس کیے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو کھانے زیادہ کھلائے ہوئے ہیں، تو مجھے 2-4 پولنگ سٹیشن میں زیادہ ووٹ پڑیں گے، پھر 5-6 پولنگ سٹیشن میں کم ووٹ پڑیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک کینڈیڈیٹ کو سارے پولنگ سٹیشن سے ووٹ پڑ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ کو پارٹی کا ووٹ پڑے، جب لوگ صرف یہ دیکھیں کہ یہ ٹی ایل پی سے کھڑا ہوا ہے امیدوار جو مرضی ہے ہم ٹی ایل پی کو ووٹ دیں گے، تب ہوتا ہے ایسا۔ 170 پولنگ سٹیشن سے غلام قادر صاحب جو تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار تھے، انہوں نے ووٹ لیے ہیں 3325۔ اب حیران کن طور پر ان کے ووٹ جماعت اسلامی کے امیدوار سے بھی زیادہ ہیں۔ جماعت اسلامی وہ آپ کو پتا ہے جماعت اسلامی ایک تو بڑی مستند جماعت ہے، بڑی جماعت ہے، حکومتوں میں رہی ہے، سینیٹرز ان کے ہیں، وزراء ان کے ہیں، بڑی جماعت ہے، پورے ملک میں ان کا دائرہ کار ہے، اور ان کا مقابلہ ایک ایسی جماعت میں اس سے بہتر ووٹ نہیں ہے جن کے اوپر پابندی ہے، جو کالعدم جماعت ہے، جن کے امیر گرفتار ہیں، جن کے ضلعی صدور گرفتار ہیں، کارکنان گرفتار ہیں، ان کے مجلس شورا کے لوگوں کو پکڑا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس جماعت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جلسے کر سکتی ہے، اس جماعت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ میڈیا کے تھرو لوگوں کو اپنا منشور بتا سکے، نیریٹو بتا سکے۔ اس جماعت نے اس ایک حلقے کی میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں 3325 ووٹ لیے ہیں ایسے امیدوار نے جس کے پاس اپنی نوکری نہیں ہے، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس سے بڑی تبدیلی نہیں ہو سکتی جو میں بات کر رہا ہوں
کہ یہ ہے پاکستان کی سیاست میں تبدیلی. اگر مجھے اور آپ کو الیکشن لڑنا ہے تو میرے اور آپ کے پاس آج پلیٹ فارم ہے. اس سے پہلے نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، تحریک انصاف کی، کوئی بھی جماعت ہو، ان کی ٹکٹ لینے کے لیے آپ کو کروڑوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا تھا. ان کی ٹکٹ لینے کے لیے آپ کو پتہ نہیں کون سی سفارشات چاہیے تھی، اس کے بعد آپ کو الیکشن لڑنے کے لیے اربوں روپیہ خرچ کرنا تھا. لیکن پی ایل پی نے یہ ثابت کیا کہ آپ کو پاکستان کے اندر الیکشن لڑنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف اخلاقی جرت کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں آزاد کشمیر الیکشن کے اندر تحریک انصاف کی 26 سیٹیں ہوں گی، لیکن اخلاقی فتح تحریک لبیک پاکستان کی ہوئی ہے، جنہوں نے کالعدم ہونے کے باوجود، انہوں نے پابندی لگنے کے باوجود، امیر گرفتار، جلسے نہیں کر سکتے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر پاکستان کی حکومت جو ہے ان کے خلاف گئی ہے، اس کے باوجود ایسے امیدواروں کو کھڑا کیا جن کا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، جن کے کوئی جائیدادیں نہیں ہیں، جن کے کوئی بڑے بڑے ان کے بزنسز نہیں ہیں، سادہ لوگ آدمی، امام مسجد، غریب آدمی، ان کو الیکشن لڑایا ہے پاکستان کے اندر. یہ ہے تبدیلی. اس چینل کا خیال رکھیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم آپ کو ایسی خبریں مزید دکھاتے رہیں گے. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.